وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوة واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ یہ روم کی چند آیت، یہ روم میں سب سے پہلے ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کیا گیا، تو اس کو پہلے جان لیں، پھر جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ پوری صورت میں اسی پر مضمون رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کس کو طاقت سے نوازتا ہے اور کس کو طاقت نہیں دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تقریباً 5-6 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 610 میں آپ کو نبوت ملی ہے اور یہ 615-16 کے قریب کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ روم والے عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، لیکن بہرحال بنیادی طور پر وہ توحید پر کہتے تھے کہ ہم قائم ہیں، اور باقی جو فرشتوں پر، رسالت پر، آخرت پر جو ایمان ہوتا ہے وہ آج بھی ہے، ان کا اس وقت بھی تھا۔ دوسری طرف ادھر پرشین امپائر تھا، ایرانی، یہ لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے، زردشت سے آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے یہاں 2 خدا کا تصور تھا، یہ مشرکین تھے پورے طور پر، اور ان کے یہاں یہ سب تصور آخرت کا یہ سب نہیں تھا۔ اب دونوں میں مسلمان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک چل رہی تھی تو مسلمان فطری طور پر روم کے ساتھ تھے، اس لیے کہ بہرحال وہ ہم سے پہلے کی امت ہیں، اور قرآن میں سورہ قصص وغیرہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تک کہ کوئی رسول آتا نہیں ہے اور رسول ان پر دین پیش کرے اور پھر وہ انکار کر دے، تب تک وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کی مسلم قوم ہی وہی تھی، یہ تو بعد میں یہ جو بن رہی تھی قومی، مسلم قوم ہی عیسائی تھے، اور ان کے نظریہ توحید اور باقی جو اسلام کے ہمارے ارکان ہیں عقائد کے، ان سب پر ان کا اعتماد تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، جو شرک تھا، لیکن اصلاً وہ کہتے تھے کہ ہم توحید پر قائم ہیں۔ تو اتنی چیزیں جب مسلمانوں سے ان سے ملتی تھیں، اس لیے فطری طور پر مسلمان ان کا سپورٹ کرتے تھے۔ دوسری طرف پرشین امپائر جو تھا وہ مشرکین تھے، ان کو آخرت کا کوئی عقیدہ نہیں تھا ان کا، اور بلکہ دونوں جو جنگ ہوئی ہے تو ان لوگوں نے جنگ کو مسیحیت اور زردشت، یہ لوگ جو لوگ تھے، اسی کا رنگ دے دیا کہ دونوں 2 مذہب کی لڑائی ہے۔ تو پرشیا نے رومن امپائر پر جب اٹیک کیا تو یہ روم جو ہے مغلوب ہو گئے،
ہار گئے، تو مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا اور مشرکین نے خوب خوشی منائی اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھ لو سچا مذہب کون سا ہے، ہم سچے ہیں اس لیے ہم جیت گئے۔ ادھر وہ کہہ رہے تھے ایران والے، ہم سچے ہیں اس لیے جیت گئے، اور یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا مذہب ہے اس لیے یہ ہار گئے، ان کو ڈیفیٹ ہو گئی۔ مختصراً یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس میں یہ قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا غلبت الروم، روم جو ہے مغلوب ہو گیا، یعنی ہار گیا، اس کے اوپر پرشین کا غلبہ ہو گیا۔ فی ادنی الارض، ابھی قریب کے زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ قرآن کی پیشن گوئی رہی، لیکن اس غلبے کے بعد رومی پھر غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، عربی میں بضع کہتے ہیں 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو، تو یہ زیادہ سے زیادہ 9 سال کے اندر اندر یہ پھر غالب آ جائیں گے روم والے۔ یہ قرآن نے پیشن گوئی کر دی، جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت۔ اور ٹھیک 615 میں یہ معاملہ ہوا تھا، اور 624 میں رومی پھر غالب آ گئے، وہاں 9 سال کے اندر اندر یہ غالب آ گئے۔ تو یہ قرآن نے کہا تھا کہ وہ غالب ہو جائیں گے فی بضع سنین۔ اس کے بعد اللہ نے کہا للہ الامر، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، من قبل و من بعد، چاہے قبل کا معاملہ ہو یعنی پرشین امپائر کے جیتنے کا معاملہ ہو، چاہے بعد میں رومن امپائر کا معاملہ ہو، معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انسان ظاہری چیزیں دیکھتا ہے، اندر اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ہے، کون ایسی چیز ہے جو انسان کو غلبہ دیتی ہے یا انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن پھر مومن جو ہے خوشیاں منائیں گے۔ تو خوشیاں منائی گئیں، جب مومن غالب آ گئے تو مومن خوشیاں منائیں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے دنیا میں اللہ نے غلبے کے لیے جو باتیں مقرر کی ہیں قرآن میں، اس کو جان لیں کہ وہ بار بار قرآن کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن کہتے ہیں اللہ کے قانون کی پیروی کرنے والے کو، اور جو اس قانون کے خلاف پیروی کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ تو اگر اس کی پیروی وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا، ورنہ مغلوب کرے گا۔ اور اللہ نے کہا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کریں گے، اور لا یخلف اللہ وعدہ، لیکن اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مانے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور دنیا پر غلبہ نہ ہو اس کا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر پوری تاریخ کا ہم جائزہ لے دیکھیں کہ کس طریقے سے عرب جیسے ملکوں میں، جو بالکل سب سے پچھڑی قوم دنیا کی وہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چند صحابہ کرام مومنانہ شان کے ساتھ آئے، اور محض 23 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا، اور صرف مکہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جو خلافت آئی ہے تو 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تقریباً 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، 12.5 سال اور جوڑ لیجئے۔ اس 12.5 سال میں دنیا کے 2/3 حصے میں اسلام غالب آ گیا، غلبہ ہو گیا اسلام کا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اصل دیکھنا ہے، کیوں ہوا؟
تو اگر ہم غور اس پر کرتے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، مومنانہ کردار رکھتے ہو، تو تم ہی غالب رہو گے، دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد دیکھیے خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ تمام وہ چیز اس نے رنگ لے لیا جو ایک کرپٹ گورنمنٹ میں ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ اگرچہ سرکاری طور پر اسلام لاگو رہا، قوانین، اسلامی قوانین لاگو رہے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ عیش پسند ہو گئے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل کی ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا جان لیں کہ عیاشیاں، بدماشیاں جتنے طریقے سے ہونا شروع ہوئیں، یہ ہونا شروع ہو گئیں بری طرح، اور لیکن اسلامی حکومت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے کچھ تھوڑا بھی فائدہ ہے اس کو تو ہم قائم رکھیں گے۔ یہ کرتے 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 تمام، حالانکہ حکومتیں ٹوٹی، لڑائی ہوئی، فاطمی حکومت، عباسیہ دور آیا، عباسیہ دور کا ہی اگر قصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ غیر مسلم بھی اتنا سفاک نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں نے کیا۔ عباسیہ دور جب آیا ہے، اس کے پہلے امیہ دور تھا، امیہ دور سے جن کو اختلاف تھا وہ انتقال ہو چکا تھا ان لوگوں کا، قبر سے ان کی ہڈیوں کو نکلوا کے چوراہے پہ پیٹا گیا اور آگ لگائی گئی، انتقام یہاں تک لیا گیا۔ غور سوچ سکتے ہیں یہ سفاکی اور اس طرح کے ظلم جو کیا ہے، ظاہر ہے آہستہ، لیکن پھر بھی اللہ کو امید رہی، آہستہ آہستہ آہستہ، اور یہ اس وقت سے لے کے 1924 یا 25 تک اوٹومن امپائر، اس کا غلبہ تھا پوری دنیا میں۔ پھر بھی تمام برائیاں تھیں، عیاشیاں تھیں، کھلے عام زناکاریاں ہوتی تھیں، قتل ہوتا تھا، سب کچھ، ان سب کے باوجود اللہ کی حکمت نے جس وقت تک چاہا قائم رکھا، اور اس کے بعد سے دنیا سے ہمارا غلبہ ختم ہو گیا۔ یہ ریکارڈ ہے، شارٹ میں تاریخ پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیسے کیا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک تم ایمان پر رہو گے ہم دیں گے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ سمجھیے کہ 610 میں 23، 633، یہ سمجھیے 628-30 میں مکہ فتح ہوا ہے، 628 سے لے کے 1924 تک بہرحال دنیا پر غلبہ ہمارا رہا ہے۔ اگرچہ تاتاری فتنہ بھی آیا، سب کچھ آیا، ان سب کے باوجود غلبہ میرا تھا۔ ہم چاہتے تو صحیح کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ کو اس سے یہ امید نہ رہی یا معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ نے چھین لیا، اور اب جو ہے غلبہ جن کا ہے ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور جو ذلت اٹھا رہے ہیں وہ دنیا کے نظر کے سامنے ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، غلطی تمہاری ہوتی ہے، ہم نے جو قانون بنایا ہے وہ یہی قانون بنایا ہے کہ یہی لوگ غالب رہیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے دنیا میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی کو صرف ظاہری چیز کو جانتے ہیں، وہ لوگ اور ظاہری چیز دیکھ لیا، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، اکثریت میری ہو جائے، میرے پاس بم بن جائے، ایٹم بم بن جائے، یہ صرف ظاہری چیزیں ہیں۔ ورنہ یہ چند صحابہ کرام، یا خود تبوک میں دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے گئے اور رومن امپائر سے لڑنے کے لیے چند لوگ تھے، لیکن آخر رومن امپائر ڈر سے بھاگ گیا۔ اس وقت بھی تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی، آپ واپس آ گئے وہاں سے۔ یہ کون سا روب تھا جو کر دیا؟ تو ظاہری چیزیں ہم لوگ سب دیکھتے ہیں، اور اصلاً جو اس کے اندر بات کام کر رہی ہوتی ہے، اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ انسان جلدی دیکھتا نہیں۔ نتیجتاً کہ اس لیے اللہ نے کہا کہ اصلاً جو چیز ہم لوگوں کو ایمان پر رکھتی ہے وہ ہے خوف آخرت،
یہ دل سے اگر نکل گیا تو پھر کوئی چیز ہمیں باندھ کے نہیں رہ سکتی. یہ وہ رسی ہے جو ٹوٹ گئی جانور کی، اگر ٹوٹ گئی تو یہ جدھر چاہے وہ بھٹک جاتا ہے. وہی چیز ہے، یہی چیز ہے جو باندھے رکھتی ہے. قرآن نے یہی کہا ہے کہ وہ لوگ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں دنیا میں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں پورے طور پر. کیا ہونا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کے مقابلے میں رومن امپائر بہتر تھا، اس کو غلبہ دے دیا. یہ لے جاؤ. اس کے بعد یہ ایک قانون ہے قرآن میں یہ بنا ہوا کہ کوئی کسی قوم کا عروج اور زوال کیسے ہوتا ہے، کوئی قوم کیوں اٹھتی ہے، کوئی قوم کیسے گرتی ہے. اور آگے بات آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر ایک گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا کیا قوانین بنائے گئے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا لوگ اپنے اوپر غور نہیں کرتے ہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، جو اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور جو ان کے بیچ میں ہے، الا بالحق، الا بالحق، حق کے ساتھ بنایا. حق کے ساتھ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت بنایا، اور وہ مقصد سورج کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد سورج پورا کر رہا ہے. چاند کا ایک مقصد ہے، وہ پورا کر رہا ہے. بادل کا ایک مقصد ہے، وہ پورا کرتا ہے. زمین کا ایک مقصد ہے، وہ اناج اگاتا ہے. جو مقصد ہے اللہ نے دیا پورا کرتا ہے. تو اس لیے قرآن میں ہے سورج، چاند جو ہے سورج کے پیچھے آ رہا جا رہا ہے، کبھی غالب نہیں ہوتا ایک دوسرے پر. لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے آپس میں. اگر لڑائی ہوگی تو اوپر جنگ ہو جائے گی. نہیں ہوتی. سب اپنے اپنے آربٹ میں سب تیر رہے ہیں. لیکن ایک انسان ہے جو قانون کو توڑ دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، حق کے ساتھ جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے انسان، اور وہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب اسی قانون پہ چلے گا جو اللہ کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لأجل مسمى، ایک مقررہ مدت کے لیے. اللہ نے ہمیں بھی ڈھیل دیا، ورنہ خلافت تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. کتنا دن تک ڈھیل دے دیا؟ 1000 سال سے اوپر دے دیا. کہ لأجل مسمى ایک خاص وقت تک ہم مہلت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رسی پھر اپنی کھینچ لیتے ہیں. یہ میرا قانون ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے ملاقات کو انکار کرتے ہیں، کہ اللہ سے ملنا بھی ہے. دنیا میں آج بھی وہی معاملہ ہے. کھاؤ پیو گے مر جاؤ گے، معاملہ ختم ہے جی. دنیا میں جی لو، جو مرضی ہے کر لو، اور مر گیا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس دنیا میں جو تقویٰ کی زندگی گزارے اور جو ظلم والی زندگی گزارے، دونوں کا انجام ایک ہو، مرنے کے بعد مٹی میں ملنے کا. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر تو نعوذ باللہ اللہ کے یہاں عدل نہیں ہے. ایک شخص پوری زندگی تقویٰ میں گزار رہا ہے، ایک ہٹلر ہے پورا ظلم کر کے نیتن یاہو قتل کر رہا ہے، اور دونوں کا انجام ایک ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو اس لیے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے اور ایک دن جواب دینا ہے. ہم نے اپنے اعمال کا، اچھے کو اچھا ملے گا، برے کو برا ملے گا، ان کو عذاب ہوگا. آخر میں پھر اپنے انبیاء کے طرف سے ایک دلیل دیا کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبہ، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، الذین من قبلہم، جو ان کے قبل کے لوگ تھے، کیا انجام ہوا. وہ اسی قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا قانون کیسے لاگو ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، وہ قوت میں بہت آگے تھے. یہ اللہ نے ریفرنس دیا ہے قوم سمود کا، قوم عاد کا. پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ چکے، سب کو برباد. خات کی جو کہا یا اشد منہم قوۃ، قوم عاد یہ کہتی تھی کہ
من اشد منا قوتاً، یہی لفظ یہاں استعمال کیا ہے، کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ جائے، جیسے آج امریکہ کہہ رہا ہے کون ہے جو بڑھ جائے گا ہم سے طاقت میں. تو جب ان کے پاس رسول آتا ہے بینات کے ساتھ، ان کو وہ جھٹلاتے ہیں، رسول کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. انجام کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کو گھیر لیتا ہے. دیکھیے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. اس وقت ایک قوم پر عذاب آتا تھا، چونکہ نبی جو ہے کسی ایک قوم کی طرف آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے. صرف ایک نبی ہیں، نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے ساری دنیا کے لیے آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن نے کہا تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے ہم نے بنا کے بھیجا ہے. اب ظاہر ہے کہ عذاب اس وقت قوم کا معاملہ تو ہو گیا، اب ساری قوم پر، پوری دنیا تو اسی وقت ختم ہوگی جب قیامت آئے. تو اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کا عذاب ہے جو آیا ہوا ہے. چاہے کہیں مودی مسلط ہو، چاہے نتنیاہو مسلط ہو، چاہے ٹرمپ مسلط ہو عرب پر، پوری دنیا میں غور سے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں اور سمجھیں، قرآن کی آیت سے اس کا مقابلہ کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور سب کو سمجھ میں آ جائے گی بات. یہ ذلت ایسے ہی نہیں آئی. یہ اللہ نے کہا کتنی زبردست بات، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ خود پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس کا انجام یہ ہوا کہ قومیں مٹ گئیں. اور اسی حیثیت سے ہم آج دیکھ لیں کہ ہم میرا اپنا انجام ہے کہ ہم پوری دنیا میں اتنے ہونے کے بعد، حدیثوں میں آتا ہے کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، حدیث یہ ہے کہ دنیا کی قومیں متحد ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی. 3 بڑی قوم دنیا میں ہے، یاد رکھیے گا، ابھی باقی کوئی وجود نہیں ان کا، یہود، نصارہ اور مشرکین. اور آپ دیکھ رہے ہیں تینوں کا معاملہ، متحد ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، تعداد میں تو تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے، دور 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 تک نظر آؤ گے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ کہا کہ دنیا سے محبت، موت سے نفرت. موت کو یاد نہیں کرو گے تم، اور دنیا میں ایسے لگ جاؤ گے کہ تمہیں اپنی سیکورٹی کا بھی خیال نہیں رہے گا، کیا کرنا ہے. قرآن میں سورہ انفال میں کہا گیا کہ تم ہتھیار تیار کر کے رکھو ان کے خلاف، وہ تم پر اٹیک کریں گے. آیت نمبر 60 ہوگی میرے خیال میں، بالکل کلیئر آیت ہے. وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ایسے بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے. تم ان کے خلاف ہتھیار بند رہو، ہتھیار تیار کر کے رکھو. یہ قرآن نے پہلے کہا تھا. ہمارے پاس مال کی بھی کمی نہیں ہے. اب دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں جس چیز کی کمی ہے وہ وہی جو رسول اللہ نے کہا تھا، ایمان کی کمی ہے. ختم ہو گیا معاملہ. آخرت کا کوئی خوف نہیں رہا، اللہ سے لقاء کا کوئی خوف نہیں رہا. بس ایک رسمی طور پر نماز رہ گئی ہے کہ نماز پڑھ لیجئے جی، دین ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، معاملہ ختم ہو گیا. تو اللہ نے وہی کہا کہ دیکھو ظلم ہم نے نہیں کیا ہے، یہ تو میرا قانون ہے جو ہم نے پہلے بتا دیا تھا. تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس قانون کو توڑا، اس کا انجام یہی تھا جو ہونا تھا. یہاں پر میں بات ختم کروں گا، اس لیے کہ یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے، یہ آگے کریں گے. تو یہ پورے آج کے اس مضمون میں ایک ریفرنس دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھ لو تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، اور جب تک تم رہو گے ایمان پر غلبہ تمہارا رہے گا، نہیں رہو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، طرح طرح سے عذاب آئے گا. اور ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہی جو آیا ہے، جو حالت ہے.
چاہے دنیا کے کسی خطے میں آ جا رہا ہے، ادھر سوڈان دیکھ لیجئے، ادھر صومالیہ دیکھ لیجئے، ادھر غزہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، ایران کا معاملہ دیکھ ہی رہے ہیں ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کا معاملہ دیکھ ہی رہے ہیں، تمام دنیا دیکھ رہی ہے۔ 50 سے 59 کنٹری ہونے کے باوجود، اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنی طرف اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کے ساتھ۔ جس دن اللہ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ اتنی بڑی اکثریت، اتنی بات آ گئی کہ اتنے لوگ اب کام کر لیں گے، تو انشاءاللہ تبھی پانسا پلٹے گا، ورنہ اور پانسا نہیں پلٹے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔